درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو محترم سامعین حضرات، پچھلی مرتبہ اللہ اور اس کے ذات اور اس کے صفات کے بارے میں عقیدے ہمیں کیا رکھنے چاہیے اس کے بارے میں بیان ہوا۔ اب نبی اور رسول کے بارے میں ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، میں اس کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا لازم ہے کہ نبی میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اور کیا کیا نہ ہونا چاہیے، تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے۔ تو یہ علم ہم پر ضروری ہے۔ اب رسول کے معنی بتا رہے ہیں کہ رسول کسے کہتے ہیں۔ رسول کے معنی ہے خدا کے یہاں سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ اللہ جو فرماتا ہے اس فرمان کو ایسے ہی سیم ٹو سیم بندوں تک لانے والا، تاکہ بندے اللہ کے فرمان کے مطابق ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ اور نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس وحی یعنی خدا کا پیغام آیا لوگوں کو خدا کا راستہ بتانے کے لیے، خواہ یہ پیغام نبی کے پاس فرشتہ لے کر آیا ہو یا خود نبی کو اللہ کی طرف سے اس کا علم ہوا ہو۔ کئی نبی اور کئی فرشتے رسول ہیں۔ نبی سب مرد تھے، نہ کوئی جن نہ ہوا، نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ عبادت ریاضت کے ذریعے سے آدمی نبی نہیں ہوتا، محض اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ اس میں آدمی کی کوشش نہیں چلتی، البتہ نبی اللہ تعالیٰ اسی کو بناتا ہے جس کو اس لائق پیدا کرتا ہے، جو نبی ہونے سے پہلے ہی تمام بری باتوں سے دور رہتا ہے۔ نبی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محبوب بندہ بنا کر اپنا نبی بنا لیتا ہے۔ اب نبی کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر کیسی کیسی خوبیاں پیدا فرمائی۔ نبی کا چال چلن، شکل و صورت، حسب نسب، طور طریقہ، بات چیت سب اچھے اور بے عیب ہوتے ہیں۔ نبی کی عقل کامل ہوتی ہے۔ نبی سب آدمیوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ بڑے سے بڑے حکیم فلسفی کی عقل نبی کی عقل کے لاکھویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جو یہ مانے کہ کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی ہو سکتا ہے وہ کافر ہے، اور جو یہ سمجھے کہ نبی کی نبوت چھینی جا سکتی ہے وہ بھی کافر ہے۔ لہذا نبوت تو اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اور رسول بنانا چاہے۔ اب معصوم کون ہوتے ہیں؟ یعنی گناہوں سے معصوم، جن سے گناہ سرزدی نہیں ہوتے، بتاتے ہیں۔ نبی اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، یعنی کوئی گناہ ان سے نہیں ہو سکتا۔ نبی اور فرشتے کے علاوہ کسی امام اور ولی کو معصوم ماننا گمراہی اور بد مذہبی ہے۔ اگرچہ اماموں اور بڑے بڑے ولیوں سے بھی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو شرعاً محال بھی نہیں۔ اللہ کا پیغام پہچاننے میں نبی سے بھول چوک نہیں ہو سکتی، یہ محال ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی سے کہا تو کچھ تھا اور اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کچھ، اگر کوئی ایسا کہتا ہے بلکہ شک بھی کرتا ہے کہ ان سے بھول چوک ہو سکتی ہے، تو وہ صراحتاً کافر ہو جائے گا۔ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا ہو، کسی نبی کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل بتائے وہ کافر ہے۔ اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ تمام فرائض کی اصل ہے۔ کسی نبی کی ادنا توحید، تھوڑی سی بے عزتی، گستاخی، اس کو کسی نبی کی ادنا توحید یا تکذیب بالکل صراحتاً کفر ہے۔ سارے نبی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت و عزت والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کے مثل کہنا کھلی گستاخی اور کلمہ کفر کا ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے الفاظ بے عزتی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اپنے ایمان کو سنبھالیں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ اب انبیاء کے رتبے بتا رہے ہیں کہ نبیوں کے رتبے کیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی حضرت آدم سب سے پہلے انسان ہے۔ ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، سب آدمی انہی کی اولاد ہیں۔
یہی سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک بہت نبی آئے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے علاوہ ہزاروں، یہ چاروں نبی بھی تھے اور رسول بھی۔ سب سے آخری نبی اور رسول، ساری مخلوق سے افضل، سب کے پیشوا، حبیب خدا، ہمارے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا، آپ آخری نبی ہیں۔ جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانے میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت ملنی جائز بھی جانے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ لہذا آخری نبی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ پیارے مسلمانوں، کچھ اتنے عقائد میں نے انبیاء کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر دیے، باقی انشاءاللہ اس کے بعد میں بیان کیے جائیں گے۔